أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دین کے معاملے میں بھی خیانت کرتے ہیں. جو سچی باتیں ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، اور یہ لوگ دین کے بارے میں تو خیانت کرتے ہیں، یہ دنیا کے بارے میں بھی خائن ہیں. 4 پیسوں پر بھی ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے. تو جس کی 4 پیسوں پہ نیت خراب ہو جائے وہ دین میں خیانت سے کیسے باز آئے گا؟ چنانچہ مشرکین کا حال یہ تھا
یہ یہود و نصارہ کا کہ یہ دوسروں کے پیسے ہڑپ لیتے تھے اور واپس بھی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دوسرے مذہب والوں کے پیسے لے لینا یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، جو امی لوگ ہیں مکے کے رہنے والے بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، چونکہ ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، لہذا ان کے مال لے لینے میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ہمارا مذہب یہی کہتا ہے، ہماری شریعت یہی کہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون علی اللہ الکذب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ کوئی آدمی کسی کا بھی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کے مال کو لینا ناحق، یہ ناجائز اور حرام ہے، اور ہر شریعت میں حرام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کس کو دھوکہ دے؟ مسلمان کو نہیں، کسی کو بھی دھوکہ دے اور دھوکہ دے کے مال کو حاصل کر لے، اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ان پہ گناہ ہوگا؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں ہوگی پکڑ، کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ من اوفی بعہدہ، اللہ کا قاعدہ یہ ہے جو آدمی اپنے عہد کو پورا کرے، جو اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے، یا بندوں سے جو اس نے عہد و معاہدہ کیا ہے بشرطے کہ جائز ہو اس کو پورا کرے، واتقی، اور اللہ سے ڈرتا رہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے پسندیدہ وہی بندے وہی ہیں جو نہ اللہ کا حق مارتے ہیں اور نہ بندوں کا حق مارتے ہیں۔ جو بندوں کا حق مارے اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں، اور جو اللہ کا حق نہ ادا کرے وہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جنہوں نے تھوڑے پیسے لے لیے اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل ہو گیا، اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، قسم کھا لی جھوٹی تاکہ چند ٹکے ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے یشترون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں لے لیا، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے میں لے لیا، کیا لے لیا؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تھوڑی سی قیمت اگر لے تو ناجائز ہے، اور زیادہ لے لے تو ناجائز نہیں، وہی جائز۔ اگر پوری دنیا لے لے آدمی، پوری دنیا لے لے اگر، تو یہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی کیا ہے؟ تھوڑی ہے۔ تو تھوڑے کا یہ مطلب نہیں تھوڑا لینا جائز نہیں ہے اور زیادہ لے لینا جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تھوڑی دنیا نہیں، پوری دنیا اگر کسی کو مل جائے ناحق، حق کو چھوڑ کر، تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے، آخرت باقی رہنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ لے لیتے ہیں تھوڑا سا معاوضہ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ قیامت کے دن ان سے لطف والی، مہربانی والی بات نہیں کرے گا،
ڈانٹنے پھٹکارنے کے لیے دھمکی دینے کے لیے تو بات کرے گا. کیا کہے گا؟ اسلوہا جہنم میں داخل ہو جاؤ. اصبروا او لا تصبروا صبر کرو یا نہ کرو. جہنم میں پڑے ہونے کے بعد چیخو چلاؤ جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور چپ چاپ پڑے رہو جب بھی فرق نہیں پڑے گا. جہنم سے نجات تمہیں نہیں ملے گی. فذوقوا ما کنتم تکنزون چکھو، فذوقوا عذاب الحریق چکھو جلنے والا عذاب. تو اللہ بات تو کرے گا، مگر کون سی بات؟ جس سے خوشی حاصل ہو، جس سے عزت حاصل ہو، جس سے مسرت حاصل ہو، وہ بات نہیں کرے. اللہ بات کرے گا مسرت والی، عزت والی، رحمت والی. کس سے؟ اپنے مقبول محبوب بندوں سے. اور کیا بات کرے گا؟ اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں یہ بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو یہ اللہ بات کرے گا جنتیوں سے. سزا کی بات نہیں، انعام کی بات. وہ کہے گا اے اللہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ جنت مل گئی. الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے جنت میں ہمیں داخل نہیں کر دیا؟ اس سے بڑی نعمت کیا؟ الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا؟ تو اللہ بات کرے گا، مگر یہ بات جو ہوگی یہ کون سی ہوگی؟ کیا کہا ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے لے کر. یہ صلہ ہے تمہارے ان کاموں کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے جاڑے میں، سردی میں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے. یہ ان نمازوں کا صلہ ہے، زکوٰۃ کا صلہ ہے، حج کا صلہ ہے. تو اللہ بات کرے گا جنتیوں سے بھی اور بات کرے گا جہنمیوں سے بھی. مگر جنتیوں سے جو بات ہوگی وہ لطف کی بات ہوگی، عنایت کی بات ہوگی، مہربانی کی بات ہوگی، انعام کی بات ہوگی، اعزاز و اکرام کی ہوگی. اور جہنمیوں سے جو بات ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ غصے میں، ڈانٹنے کے لیے، دھمکی دینے کے لیے، غضبناک ہو کر کے وہ کہیں گے کہ مجھے جہنم میں بہت دن ہو گئے اللہ، اور ہمارے اوپر موت طاری کر دیجئے، اس سے اچھا ہم مری جائیں. تو کیا کہا جائے گا؟ لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو. انکم ماکثون، تم اسی میں ہمیشہ پڑے رہو گے. الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والا آدمی سمجھ سکتا تھا، اور اس کے بعد بھی تم نے نہیں سمجھا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے اور تم نے کوئی نوٹس نہیں لیا. فذوقوا، چکھو اب جہنم کا عذاب. وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بیچ لیتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اللہ کی قسموں کو تھوڑے پیسے کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے، اللہ نے اہل کتاب سے کیا عہد لیا تھا؟ تمہاری کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے خود بھی اس پہ ایمان لانا، عمل کرنا، اور جو لوگ تمہیں ملے ان کو بھی بتانا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، آخری نبی کی یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے، اس کو بیان کر دینا، چھپانا نہیں. اللہ نے یہ عہد لیا تھا. مگر ان ظالموں نے خود بھی ایمان قبول نہیں کیا، خود بھی عمل نہیں کیا، اور لوگوں سے چھپا بھی لیا اور کہا ہماری کتاب میں آخری نبی کا کوئی ذکر ہی نہیں. کیوں کیا یہ سب؟ چند ٹکوں کے لیے. اس لیے کہ اگر ایمان قبول کر لیں گے
ہماری قوم جو ہمیں نذرانے پیش کرتی ہے وہ نذرانے بند ہو جائے گی۔ وہ آیا تھا کون؟ جو نجران کا وفد عیسائیوں کا، اس کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ یہ سچے نبی ہیں۔ تو اس کے بھائی نے کہا پھر بحث کرنے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ان عیسائیوں نے میرے لیے گرجا گھر بنایا ہے اور بہت اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اگر میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ سب ہم سے چھین لیں گے۔ دنیا کی خاطر روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، آپ نے اس کے پاس خط لکھا اور اس خط کو اس نے پڑھنے کے بعد جو باتیں کہیں وہ سب ایسی باتیں تھیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو سچا نبی سمجھتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ ایمان لے بھی آتا، مگر حکومت بڑی عجیب چیز ہے، دولت بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے اپنی پبلک کا امتحان لینے کے لیے دیکھیں اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، اپنی پارلیمنٹ کے سب دروازے بند کروا دیے، اور سارے اراکین ممبران پارلیمنٹ موجود وہاں، ان کے سامنے اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں جس نبی کا ذکر آیا ہے، میرے پاس جو خط آیا ہے، حقیقت میں یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو ان پر ایمان لے آنا چاہیے، دنیا بھی ملے گی، حکومت بھی سلامت رہے گی، اور آخرت بھی ملے گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو ساری پبلک ایک دم سے بھاگنے لگی، یعنی سننے ہی گوارا نہیں، مگر دروازے تو سب بند تھے، باہر کیسے نکلتے؟ پھر اس نے ان سے کہا کہ میرا اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا، تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو۔ وہ اسلام قبول کر لیتا، صرف اس کی حکومت کے جانے کے خطرے نے اس کو اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ تو اللہ فرماتا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عہد کو، جو اللہ نے عہد لیا تھا، اس کو بیچ ڈالا، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالا، جو قسمیں کھائی تھیں اور جھوٹی قسمیں کھا لی کہ یہ چیز ہماری ہے اور حالانکہ ان کی نہیں تھی، کاہے کے لیے؟ یہ زمین ہمیں مل جائے، یہ دولت ہمیں مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا میں تھوڑی سی دولت انہوں نے لے لی، خوب اچھی طرح سمجھ لو، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے نظر رحمت کے ساتھ ان کو دیکھے گا نہیں، رحمت کی گفتگو بھی ان سے نہیں کرے گا۔ پہلی چیز، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ اس سے بات نہ کرے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ یہ سزا دے گا کہ اللہ بات نہیں کرے گا، اور بات نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ بہت تکلیف ہوگی۔ اور اگر محبت نہ ہو پھر آدمی کہے ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو جائیے جائیے نہ کیجیے بات، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں آج بھی ہے اور کل اس سے زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا مگر غضبناک نگاہوں سے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف بھی نہیں کرے گا۔ ایمان والے ہیں، گناہوں پہ مر گئے، توبہ انہوں نے نہیں کی، شرک اگر نہیں کیا تھا
شرک کیا تو ایمان والا ہی نہیں رہا. مومن تھے، گناہ کیا، بغیر توبہ کے پہنچ گئے، اللہ ان کو قیامت کے دن پہلے پاک کرے گا. کیسے؟ واشنگ مشین میں ڈال کے، جہنم میں ڈال کر کے، واجبی سزا دے کر جب پاک و صاف ہو جائیں گے جنت میں داخل کرے گا. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اور اللہ جسے دردناک کہے اس کا تصور نہیں کیا جاتا. کتنا خطرناک. اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ناراض ہوگا. 3 آدمی. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ فرما ان میں سے ایک وہ آدمی جو مرد ہونے کے باوجود اپنے پائجامے کو، لنگی کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو گناہ عام طور پہ کیا جا رہا ہے یہ گناہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ. اللہ ناراض ہو. دوسرا وہ آدمی ہے جو کوئی سودا بیچے اور جھوٹی قسم کھا جائے تاکہ ہمارا سودا بک جائے، لوگ بھروسہ کر لیں، اور جھوٹی قسم کھا کے بیچے، چند ٹکے حاصل کرنے میں جھوٹی قسم کھا لے. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو لوگوں پر احسان جتلائے. اللہ نے کسی کی مدد کرنے کی توفیق دے دی اور بعد میں سب کچھ گنا دے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، سب مٹی ہو گیا. اللہ اس کو رحمت سے نہیں دے گئے. کیوں؟ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے اپنی جیب سے کیا، اور ہم نے توفیق دی تو کیا. اس میں تمہارا کمال کیا تھا؟ احسان کیوں جتلا رہے ہو؟ تم بھی اس منزل پہ آ سکتے تھے، یہ تمہاری مدد کرتا. ایک روایت پہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں. تو وہ حدیث تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے کوئی جھوٹ تھوڑی نہ بولا، اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا. 3 قسم کے آدمی یہ ہے جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور 3 طرح کے وہ ہیں جن سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. 3 قسم کے وہ ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور 3 طرح کے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا 3 طرح کے لوگ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو میدان جہاد میں، جہاں مسجد اقصی یہودیوں سے جہاد مجاہدین کر رہے، میدان جہاد میں جب اس کے ساتھی ہمت ہار جائے تو وہ سینہ تان کر کے آگے بڑھتا چلا جائے اور دشمنوں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے. تو اللہ کی نظر میں ایسا بندہ بہت پسند ہے، اللہ اس کو بہت چاہتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. مگر یہ سعادت سب کو حاصل نہیں. دوسرا وہ آدمی کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور ساری رات سفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب رات کا آخر حصہ ہوا تو سب کو نیند آنے لگی، اور اتنی نیند ایسی آنے لگی جو نیند دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب نظر آنے لگی. ایسا ہوتا ہے نا، جب نیند آتی ہے تو پھر کھانا بھی نہیں اچھا، کھانا بعد میں کھائیں گے، پانی بعد میں پئیں گے، یہ کام بعد میں کریں گے، پہلے سوئیں گے بھائی ہم.
تو سارے ساتھی سفر کرتے رہے اور جب تھکن سے چور ہو گئے، رات کے اخیر حصے میں سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سو گئے، مگر وہ آدمی نہیں سویا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کاہے کے لیے؟ اگر سب سو گئے اور میں بھی سو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ پیش آیا اور یہ سب کو نقصان پہنچ جائے گا، ان کو سونے دو، میں اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوں ان کے سامان کی، ان کے جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ نیند تو سبھی کو آ رہی، اس کو بھی آ رہی تھی۔ تو دو آدمی ہو گئے، پہلا آدمی جمع رہے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا رہے اور یہاں تک شہید ہو جائے یا فتح حاصل ہو جائے۔ دوسرا آدمی پورا قافلہ سفر کرتا رہا اور سب تھک گئے، رات میں جب آرام کرنے کے لیے لیٹے سب سو گئے، مگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز بھی پڑھیں گے اور بعد میں اپنے ساتھیوں کو اٹھا دیں گے وقت کے اوپر، کوئی خطرہ ہوگا تو بچا لیں گے۔ تیسرا کام، اب اگر قافلے میں سفر ہو، ایسی نوبت آئے تو اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر ایک ساتھ سفر کرنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ سب کو کہاں نصیب ہے؟ فرما تیسرا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کو بہت ستاتے ہو، جس کے پڑوسی اس کو ستاتے ہو، اپنے گھر کا کوڑا اس کے دروازے پہ ڈال دیتے ہو، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہو، اور وہ ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا رہے، یہاں تک کہ موت آ جائے یا وہاں سے کہیں اور وہ منتقل ہو جائے، کہیں اور شفٹ ہو جائے، کہیں اور مکان بنا لے، لیکن شکایت نہ کرے۔ تو فرمایا یہ بظاہر چھوٹا عمل ہے، مگر ایسے لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تین آدمی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا جائے، تو دھوکہ بھی دے رہا ہے، چند ٹکے کے لیے ایمان خراب کر رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اس کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، حق العباد بھی ہے، حق اللہ بھی اس نے مار دیا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو فقیر ہو اور اس کے بعد تکبر کرتا ہو۔ ایک تو تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اب وہ آدمی بڑا کوئی بھی سمجھے اپنے آپ کو، ہر حقیقت میں بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی مشکل ہے۔ درس میں آنے کے بعد، دینی محفل میں آنے کے بعد سلام کرنا منع ہے، اور مسافے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، مگر جتنے ساتھی ہم نے دیکھے ان کا مزاج یہی ہے، وہ بیچارے آ کے پہلے سلام دعا شروع کر دیتے۔ یہ دین کی بات کی ناقدری ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پہ عمل کرو۔ جب منع ہے تو پھر منع ہے، نہ سلام کرو نہ مصافحہ کرو۔ تو کیا بات بتا رہے تھے؟ کیا بات بتا رہے؟ بتاؤ بھائی کیا بتا رہے تھے؟ اب مسافے میں چلی گئی سب، اس سے اہم بات بتا رہے تھے نا، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ تین طرح کے لوگ۔ کون کون؟ نمبر ایک، جو جھوٹی قسم کھا کر کے سودا بیچتے، دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے جان بوجھ کے جھوٹی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو غریب ہو اور پھر بھی تکبر کرے۔ تکبر تو نہ غریب کے لیے جائز ہے نہ امیر کے لیے جائز ہے۔
تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اگر یہ رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ہوگا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ تکبر دینداروں میں بھی ہوتا ہے اور دنیا داروں میں بھی ہوتا ہے۔ دینداروں میں اگر ہو تو بہت خطرناک۔ دینداروں میں کیسے ہوتا ہے؟ نمازی آدمی میں تکبر ہوتا ہے، بے نمازی میں نہیں ہوتا۔ کیسے؟ ارے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تک پڑھتے نہیں، بتائیے۔ تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، اس کو کم سمجھ رہا ہے۔ ارے ہم 10 پارے پڑھتے ہیں، یہ تو انہوں نے رمضان سے اٹھا کے دیکھا تک نہیں، بتائیے۔ تو یہ تکبر کیسا ہے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں 10 پارے، انہوں نے دیکھا تک نہیں، یہ ہم سے کم ہے اور ہم اعلیٰ۔ دین کا کام اور دین کی خدمت جتنی ہم نے کی ہے دوسرے لوگوں نے نہیں کی ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اعلیٰ ہے، باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے درجے کا نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دین کا کام کوئی چھوٹا بھی ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بھی کی۔ تلاوت کہاں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں ہوتی ہے۔ نبی کا کام تلاوت کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ دین کا کام ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ دوسرا کام نبی کا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب، نبی کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب سکھاتے ہیں۔ کون سی والی کتاب سکھاتے تھے اللہ کے نبی؟ تعلیم دیتے ہیں نبی۔ تعلیم کسے کہتے ہیں ہمارے وہاں؟ ہماری مسجدوں میں تعلیم ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی۔ کسے کہتے ہیں تعلیم؟ کون سی کتاب جو اللہ کے نبی سکھاتے تھے؟ فضائل اعمال، منتخب احادیث، حیات الصحابہ، اس کی تعلیم، یہ تعلیم ہے۔ اور اگر قرآن کہیں سکھایا جا رہا ہے، قرآن کے معنی کہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ تعلیم نہیں ہے نا۔ یہ تعلیم کہا؟ اس کو تعلیم کہتے ہی نہیں کوئی۔ کہتے تعلیم میں بیٹھ جائیے، آپ تعلیم میں نہیں بیٹھے تو تعلیم سے ہم نے مراد کیا لیا؟ کتاب، اور خاص کتاب۔ اگر وہاں کوئی بہشتی زیور پڑھ دے تو کل اس کی تعلیم نہیں ہوگی۔ معارف الحدیث اگر پڑھ دے، بڑا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی 8 جلدوں میں ایمان، اعمال، اخلاق، عبادت، صدقہ، خیرات، موت، زندگی، وراثت، قبر، معاملات، وعدہ خلافی، اچھے اخلاق، سب کچھ ہے، تو یہ بھی تعلیم نہیں۔ تو یہ غلط نہیں ہے، وہ تعلیم ہے وہ بھی، مگر اللہ کے نبی آئے تھے دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ مقصد قرآن میں بتائے ہیں۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، آپ ان کو قرآن کی تلاوت کیجئے ان کے سامنے۔ اور دوسرا نبی کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائیے۔ اور کون سی کتاب کی تعلیم دیجئے؟ قرآن کی۔ قرآن کی تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دے رہے تھے وہ سب انڈین تھے، ہیں؟ سب عرب تھے۔ قرآن کی زبان عربی۔ پھر اے نبی ان کو تعلیم دیجئے کتاب کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ خالی زبان ہونے سے قرآن نہیں پڑھ سمجھ پائیں گے آپ۔ عربی زبان اگر آتی ہے، ڈکشنری آپ کے پاس ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے لیے سکھانے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کیا، نبی کتنے آئے؟ کم و بیش
1,24,000 کتابیں کتنی اللہ نے نازل کی؟ 104. نبی 1,24,000. کتابیں کم ہیں، نبی زیادہ. یعنی ایسا ہوا کہ اللہ نے نئی کتاب نہیں بھیجی، نبی بھیج دیا. مگر ایسا کبھی نہیں ہوا اللہ نے کتاب بھیجی اور نبی نہ بھیجو. پہلی والی کتاب ہے، اسی پر عمل کر رہا ہے بعد والا نبی. ایسا تو ہوا. تو کتاب کو سمجھانے کے لیے معلم ضروری ہے. اگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا تو خالی اردو ترجمے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ دین کی بات نہ خود سمجھ پائیں گے، دوسرے کو اگر بتائیں گے تو آپ اس کو بھی مس گائیڈ کر دیں گے، خود بھی اس کو گمراہ کر دیں گے اگر خالی ترجمہ پڑھیں گے آپ. اس لیے کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے پڑھانے کے لیے سب سے بڑے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہماری جو کتاب، ہماری جو زبان ہے مادری کون سی ہے؟ انگلش نا؟ کون سی؟ اردو. تو اردو بولنے والے بھی اردو نہیں سمجھ پاتے ہیں. سمجھ لیتے ہیں اردو مادری زبان ہے پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانان جانے شہید. تو انہوں نے کہا ذرا یہ سراہی اٹھا کے لانا اور اس کا اور جو ہے پیٹ پکڑ کے لانا، گردن پکڑ کے نہ لانا. تو وہ صاحب جب سراہی اٹھا کے لائے تو ایک ہاتھ سے انہوں نے سراہی کی گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا. تو ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ سراہی کا پیٹ پکڑ کے لانا. اس لیے گردن اس کی نازک ہوتی ہے، پانی بھرا ہوگا، اگر گردن پکڑو گے خالی تو نیچے کا حصہ الگ، اوپر کا حصہ الگ ہو جائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنا پیٹ پکڑ کے سراہی پکڑ کے لے. اردو بولے تھے اردو وہ بھی بولتے تھے. اس لیے معلم کی ضرورت ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو کتاب کی تعلیم دے. وہ کون سی کتاب تھی؟ قرآن پاک. حضور مطلب بتاتے تھے، معنی بتاتے تھے. یہاں ہم لوگ کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ وہی کتاب ہے، اس کے معنی اور سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو حضور سکھاتے تھے اور صحابہ سیکھتے تھے. تو یہ جو درس قرآن ہے یہ صحابہ والا کام ہے اور نبی والا کام ہے. ارے ہے یا نہیں؟ تو یہ کم درجے کا ہے. نبی والا کام کوئی کم درجے کا ہوگا. قرآن سکھاتے تھے حضور، الفاظ بھی سکھاتے تھے، معنی بھی سکھاتے تھے. مدرسوں میں قرآن سکھایا جاتا ہے، پڑھنا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں معنی بھی سکھائے جاتے ہیں. تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ دین کا کام ہے یا نہیں؟ نبی والا کام ہے نہیں. لہذا میں یہ کہہ رہا تھا اللہ بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دین کا کام کرنے کے بعد بھی آدمی کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ تکبر. ہم اعلیٰ ہیں اور یہ ادنا ہیں، ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ جنت میں تو بھائی وہی جائے گا جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا. اب بتائیے آپ اتنی محنت کے بعد، ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی تکبر لیے بیٹھے ہیں ہم. تو تکبر جو ہے وہ کوئی بھی کرے یہ حرام ہے. متکبر صرف اکیلے ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ. متکبر کے معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. کوئی کتنا ہی بڑا ہو اگر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو یہ حرام و ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا، وہ بڑا ہے نہیں. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کسی کے پاس اگر کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. کسی کی دی ہوئی چیز پر اترانا اور گھمنڈ کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کسی سے گاڑی آپ نے مانگ لی اور آپ صاحب ناز کر رہے ہیں اور اترا رہے ہیں. وہ گاڑی والا ادھر سے ذرا اتریے،
ہمیں کام ہے، سب کے سامنے ذلیل ہو گئے، آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے۔ تو کسی کی جس کے بعد جو بھی کمال ہے وہ حقیقت میں دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن آدمی تکبر کرتا دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد بھی وہ تکبر کرے، تو یہ بہت اچھا لگے گا نا۔ کچھ ہے بھی نہیں اور اکڑ اتنی، برر رہے اور ایٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن 3 قسم کے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان میں سے پہلا آدمی کون؟ جو جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچے، اور دوسرا آدمی جو فقیر ہو کے تکبر کرے۔ تکبر تو برا ہر ایک سے ہے، مگر فقیر اگر تکبر کرے تو اور برا ہے۔ میاں جب کچھ ہے نہیں تو تکبر کس بات کا، کچھ پاس پلے نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو بخیل اور منان ہو، بخیل کنجوس، یعنی جہاں شریعت نے کہا خرچ کرو وہاں بھی جان دیتے ہوئے خرچ کرتے ہو جان نکلتی، پوری زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، بیوی بچوں کو پورا حق نہیں، مہر نہیں دیا، بہن کا باپ کی جائیداد میں حصہ نہ دیا، یہ بخیل ہے۔ اور اگر اس نے کبھی کسی کو، بخیل آدمی کسی کو کچھ دیتا تو ہے نہیں، اگر کبھی کسی کو کچھ دے بھی دیا تو اوپر سے احسان جتلا رہا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت مبغوث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا رحمت والی بات، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ رحمت کے ساتھ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، ہے تو کفار کے بارے میں، مگر جس مسلمان میں یہ خرابیاں پائی جائیں وہ بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَإِنَّ مِنْهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا تھا، اللہ فرماتا ایک ان کی حرکت اور کیا ہے، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنی زبانوں کو کج کرتے ہیں کتاب پڑھنے میں۔ کج کہتے ہیں ٹیڑھا کرنا، اپنی زبان ٹیڑھی کر لیتے ہیں، جب کتاب پڑھتے ہیں تو زبان کج کر لیتے ہیں، یعنی غلط پڑھتے ہیں، غلط پڑھ جان بوجھ کے، یعنی کچھ اپنی طرف سے اس میں بڑھا دیتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے اس میں گھٹا دیتے ہیں، اور اس انداز سے ایسے زبان چلا کے ایسے موڑ کے پڑھ دیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں نہیں ہے، اپنی طرف سے کتاب میں بڑھا دیتے ہیں، کچھ کم کر دیتے ہیں، مگر پڑھتے اتنی صفائی کے ساتھ ہیں، اس انداز سے سمجھنے والا، سننے والا یہ سمجھے یہ بھی کتاب میں لکھا ہوگا، اور حالانکہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں۔ اب آ رہا ہے رمضان، دیکھیے گا پنجاب میل، حافظ پنجاب میل ہے، طوفان ہے، اچھا انجن میں، تو صاحب وہ 2 گھنٹے میں 5 پارے ہیں، 1.5 گھنٹے میں 5 پارے، اور عجیب و غریب بات، کوئی آدمی ان کو لقمہ دے نہیں سکتا، کہیں ایک غلطی نہیں، اتنی جلدی پڑھا، اتنا پڑھا، ایک جگہ کوئی لقمہ نہیں دے پایا، تو لقمہ دے گا کون جب سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو لقمہ کہاں سے دے گا؟ خالی یہی تو سنائی دے رہا، غفورا، شکورا، مبینہ، جہاں پہ وقف کیا وہی سنائی دیا، باقی سنائی نہیں دے، تو لقمہ دے گا کیسے کوئی؟ تو یہ یہودی اور نصارہ کی چالاکیاں تھیں، یہ اپنی کتاب کے اندر جب کتاب پڑھتے تو کوئی مسئلہ بتاتے تھے، کہتے ہماری کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیتے تھے، اور اس طرح زبان موڑ کے پڑھتے تھے کہ سمجھنے والا سمجھے یہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسے مسئلہ کیا بتایا تھا ابھی
کہ غیر مذہب والوں کا پیسہ مار لینا ہمارے لیے گناہ نہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، یہود و نصارہ کا یہ مذہب ہے۔ یہودی کہتے تھے اور کہتے تھے یہی ہماری کتاب میں لکھا، کہاں لکھا؟ پڑھو۔ اب جب پڑھا تو اس میں ایسے پڑھا کہ بڑھا دیا کچھ تھوڑا سا، آدمی سمجھے یہ بھی کتاب میں لکھا۔ اور یہی نہیں بلکہ زبان سے بھی کہہ دیتے تھے کہ جی ہاں یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو کج کرتے ہیں کتاب کے پڑھنے میں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اس کو سمجھو یہ بھی کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ ایک چالاکی دوسرا جرم، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور زبان سے بھی کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جب اللہ نے کہا نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، جھوٹ ہے نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسا غلطی میں نہیں ہوتا ہے، جانتے ہیں یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، مگر پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم۔ یہ تھا یہودیوں کا طریقہ۔ اللہ قرآن میں کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے عرب لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگ جاہل ہیں، لہذا ان سے مشورہ کر لو، یہ صحیح رائے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں تو پڑھے لکھے، مگر یہ غیر پڑھے لکھے لوگوں سے بدتر ہیں، یہ اپنی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں، لہذا ان پہ بھروسہ نہ کرنا۔ دوسری بات، یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، تم پڑھ لکھنے کے بعد ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا۔ کتنے لوگ تھے اس میں؟ 60۔ تو جب وہ لوگ آئے تو کچھ یہودی بھی آ گئے، جب وہ لوگ آئے بحث کر رہے تھے اللہ کے نبی سے، تو کوئی یہودی بھی آ گئے، اور یہودیوں نے ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جیسے عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ بھی آپ کی عبادت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ بعد عیسائی بھی بول پڑے آپ یہی چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں اپنی زبان سے ایسی بات نکالوں، میں تو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی، کون سی سنیے؟ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اللہ نے کتاب دی ہو، جیسے ہمارے پیغمبر ان کو کون سی کتاب دی؟ قرآن، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں دی ہوں، والنبوت، اور نبوت دی ہو، ثم یقول، پھر وہ لوگوں سے کہے، کیا کہیں؟ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم ہماری عبادت کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ نبی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے؟ وہ کاہے کے لیے آتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی تو کیا ہوتا ہے؟ ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، چھوٹا بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کروانا تو شرک ہے۔ جب چھوٹا نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا تو بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کیا کہتا ہے؟ یہ تو نہیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑو میری عبادت کرو، پھر نبی کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن نبی یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، تم سب اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والا کیسے کہتے ہیں؟ ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل بھی
کرتا ہوں۔ اگر وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو عالم تو ہے مگر وہ عالم ربانی نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ سب کیا تھے؟ عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، توریت کا علم تھا ان کے پاس، انجیل کا ان کے بعد علم تھا، مگر توریت اور انجیل کے تقاضے کے خلاف کرتے تھے۔ تو نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہماری عبادت کرنے والے بن جاؤ، نبی یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اور عجیب بات ہے، نبوت جس کو اللہ عطا فرماتا ہے تو ہر آدمی کو تو نبی اللہ بناتے ہیں، اسی کو اللہ نبی بناتا ہے جس کے بارے میں اللہ اس میں نبوت کی لیاقت ہے، صلاحیت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا پیغام بندوں تک پورا بالکل پہنچا دے گا، اس میں خیانت نہیں کرے گا، اس میں بڑھائے گا نہیں، اس میں گھٹائے گا نہیں، اور چاہے جتنی مصیبت آ جائے اس پیغام میں وہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرے گا، وہ اس کو چھپائے گا نہیں۔ اللہ اسی کو نبی بناتا ہے، حالات چاہے جتنے خطرناک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، 360 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، اور سب یہی کرتے تھے۔ آپ نے کو حکم ہوا کہ آپ ان سے کہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جب ایک اللہ کی عبادت کی آپ نے دعوت دی تو غیر اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا دشمنی میں؟ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا؟ ارے ابو لہب، ابو جہل نہیں، ابو لہب، اور یہ سگا چچا تھا آپ کا۔ اسی نے کہا تبًّ لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، برباد ہو، اسی لیے میں بلایا تھا۔ سب سے پہلے اسی نے یہ بات زبان سے نکلی، سب مخالف ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ ایک چچا ایمان نہ لانے کے باوجود پرورش بھی انہوں نے کی، اور انہوں نے ہمدردی بھی کی، اور بڑی اذیتیں مصیبتیں جھیلی۔ ان کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ ان کے بعد لوگ آئے اخیر میں، کہنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، آپ کا خیال کرتے، آپ بوڑھے آدمی ہیں، آپ کا منہ دیکھتے ہیں بس۔ تو بلایا ابو طالب نے، دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، تو دیکھو بھتیجے میں بوڑھا ہوں، میرے بوڑھاپے کو دیکھو، میں پوری قوم سے لڑ نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک سہارا تھا ظاہری، اور وہ سہارا بھی ہلنے لگا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور آپ نے اپنے چچا سے کہا آپ کو پتا ہے یہ اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے اور پھر کہے یہ دعوت، دین کی دعوت والا کام چھوڑ دو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جناب چچا کیا ہے، چچا کا دامن شفقت بھی جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادیے برحق نے فرمایا، آپ دیدہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، کیا کہا؟ جفاؤ ظلم کی آندھی چلیں، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ بھتیجے اپنا کام کرو، تم جب تک میں ہوں تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس کو اندر نبوت کی صلاحیت، کون نبی ہونا چاہیے، جس کو اللہ نبی بنا دیتا ہے پھر وہ اللہ کی تعلیم کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تو اللہ ہے، حکومتیں جس کو بناتی ہیں امبیسڈر، امبیسڈر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ سفیر،
دوسرے ملک میں ایک ملک کا سفیر ہوتا ہے، سفارت خانہ ہوتا ہے، تو حکومت اسی کو سفیر بناتی ہے جس کے اندر دو باتیں ہوں. ایک تو وہ اپنے ملک کی پالیسی جانتا ہو، ذمہ داری کو جانتا ہو، ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت اس میں ہو، اور دوسرے حکومت یہ جانتی ہو یہ حکومت کا وفادار ہے، یہ غداری نہیں کرے. اگر حکومت کو شبہ ہو جائے کہ یہ آدمی غداری کر سکتا ہے تو اس کو کوئی حکومت سفیر بولو نہیں بنا سکتی. اور اگر حکومت بنا بھی دے کسی کو، کوئی غداری کر بھی دے، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حکومت کو عالم الغیب تو حکومت ہے نہیں، لیکن اللہ جس کو اپنا نبی بنائے گا اس کے بارے میں خدا جانتا ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتا. اور اگر نبی کوئی ایسا کام کر دے اس صورت میں کیا لازم آئے گا کہ اللہ نے جس کو بنا دیا نبی وہ نبی بنانے کے لائق تھا ہی نہیں، اس پہ تو اللہ پہ الزام قائم ہوگا. اس لیے کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور میری یا کسی اور کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ یہی کہے گا ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، علم کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب سکھاتے تھے، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ہر آسمانی کتاب میں پہلی تعلیم کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم کتاب پڑھاتے تھے اور تم کتاب خود بھی پڑھتے ہو، اور ہر آسمانی کتاب میں توحید کی تعلیم ہے. پھر تم نے یہ کیسے کہا کہ آخر پیغمبر سے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری عبادت کرنے والے بن جائیں؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ نبی یہ حکم دے سکتا ہے تم فرشتوں کو یا نبیوں کو تم خدا مان لو. جو نبی فرشتوں اور خدا کو بھی، فرشتوں اور نبیوں کو بھی خدا کی خدائی میں شریک کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ اینٹ اور پتھر کی پوجا کا وہ مشورہ کیسے دے گا؟ اور صلیب کی لکڑی کی پوجا کرنے کی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا پیغمبر تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ پیغمبر نے پہلے توحید کی تعلیم دی، جب تم نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ، اب پیغمبر کہے کہ نہیں ہماری بھی عبادت کرو، یہ ہو سکتا؟ عقل میں آ سکتی ہے بات؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس میں ایک عہد کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں. کیا چیز؟ عہد. عہد ہوتا ہے جو دو طرف سے ہوتا ہے، وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے 3 عہد لیے. کتنے؟ 3. پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ سب سے لیا. سب کا مطلب انسان، جن، سب جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب سے لیا تھا. اس کا نام ہے عہد الست. عہد الست کا مطلب سب کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اب سب سے اللہ نے پوچھا اور جواب دینا ضروری تھا. اب جواب کون دے؟ تو ساری روحیں خاموش تھی. سب سے پہلے جس کی روح نے جواب دیا وہ روح تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بلا، اور جب آپ نے کہا بلا تو سارے نبیوں کی روحوں نے، ولیوں کی روحوں نے اور تمام انسانوں کی روحوں نے وہی کہہ دیا جو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا. یعنی اللہ کے نبی نے تعلیم دی اور باقی سب آپ کے کون ہوئے؟ شاگرد ہوئے. نبی بھی شاگرد، ولی بھی شاگرد، ہر انسان نبی کا شاگرد ہو گیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی برکت کب سے شروع ہوئی؟ جب حضور دنیا میں آئے 1400 سال سے نہیں. آپ کی برکت دنیا بنی نہیں تھی، انسان کا وجود نہیں ہوا تھا. عالم ارواح میں
جب انسانی شکلیں بھی خدا نے نہیں دی تھی وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہوئی، اور آپ کی برکت خالی امتوں کو نہیں ملی بلکہ نبیوں نے آپ کی برکت سے فائدہ اٹھایا. نہیں بتائیے، سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، اور سلام اس پر کی جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیض سب کو پہنچا، اور دنیا میں آنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی سے لوگوں کو فیض پہنچنا شروع ہو گیا. سب نے کہہ دیا یہ عہد ہوا، یہ اللہ نے سب سے لیا تھا، ہم لوگوں سے بھی لیا تھا. یاد ہے کس کو یاد ہے؟ ارے بولو، یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں، مگر لیا تھا. جیسے جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے تو مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. تو ہم لوگوں کان میں تکبیر کہی گئی، اذان کہی گئی نہیں کہی گئی؟ یاد ہے؟ یاد ہے کس نے کہی تھی؟ یہ یاد ہے؟ کہ یہ تو یاد نہیں، وہ بھی یاد نہیں ہے، یہ بھی یاد نہیں. مگر یاد نہ ہو پھر بھی اس کی برکت ہے، اس کے اثرات ہیں. کیا اثرات ہیں؟ جس کے کان میں اذان کہہ دی گئی یہ آدمی کسی ماحول میں زندگی گزارے مگر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر جان دینا اس کو گوارا نہیں ہوگا. یہ اسی کی برکت ہے. تو ایک عہد جو تھا وہ اللہ نے ساری مخلوق سے لیا، دوسرا عہد اللہ نے کس سے لیا؟ وہ صرف نبیوں سے لیا. کس سے؟ اس محفل میں نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں، ساری نبیوں کی روحیں. کتنے نبی آئے؟ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000. یہ یقینی تعداد نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے. نبیوں کے علاوہ اس محفل میں کوئی نہیں تھا، اور نبی وہی تھے جو واقعی سچے نبی تھے. کوئی جھوٹا نبی ان میں موجود نہیں تھا. غلام احمد قادیانی بولو ان میں نہیں تھا، مسیلمہ کذاب نہیں تھا، اسود عنسی نہیں تھا، سجا نامی عورت نہیں تھی. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 دجالون کذابون، 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، اور سب یہ دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. اور حالانکہ وانا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو ان میں جو تھے سب سچے نبی تھے. اللہ نے ان سارے نبیوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ اس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں جو بھی میں پڑھوں گا. ایک تیسرا عہد اللہ نے کس سے لیا؟ ایک تو تمام سب سے لیا، ایک نبیوں سے لیا، اور ایک کس سے؟ انسانوں سے. کیا بات تھی؟ تو ایک کس سے لیا؟ ایک لیا اہل کتاب سے. کس سے؟ یہود و نصارہ سے، توریت اور انجیل والوں سے عہد لیا. کیا عہد لیا توریت والوں سے؟ کہ دیکھو جو کچھ تم نے کتاب میں ہم نے تمہیں بتایا ہے اس کو چھپا کے نہ بیٹھنا، اس کو لوگوں اس پر ایمان لانا، عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو بتانا. مگر اہل کتاب نے بدعہدی کی، غداری کی، آپ کی صفات جو توریت انجیل میں لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا لیا، ایمان قبول نہیں کیا، حسد کیا، نافرمانی کی، جلتے رہے، قتل کی سازشیں کی، سب کچھ کرتے رہے. ایک عہد جو اللہ نے لیا تھا تمام نبیوں سے، ان میں کوئی غیر نبی نہیں تھا. وہ عہد کیا تھا وہ سنیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب لیا اللہ نے عہد. کس سے؟ نبیین، نبیوں سے لیا. کیا لیا عہد؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جو کتاب میں تمہیں عطا کروں اور جو دین کی بات میں تمہیں عطا کروں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تمہارے نبی ہونے کے بعد، کتاب مل جانے کے بعد پھر اگر رسول آ جائے. کون سا رسول؟ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آ جائیں اور تم نبی کی شکل میں دنیا میں موجود ہو
ثم جاءکم رسول، پھر آ جائیں تمہارے پاس رسول. کیسے رسول؟ مصدق لما معکم، جو سچا بتائیں ان کتابوں کو جو تمہارے پاس ہیں. ہر سچا نبی دوسرے نبی کی سچائی کا ذکر کرتا ہے، اس کو کنڈم نہیں کرتا. کوئی نبی کسی نبی کو برا نہیں کہتا. وہ نبی آئے اور تصدیق کرے اس کتاب کی، اس تعلیم کی جو تمہارے پاس ہے. تو اللہ نے کیا نبیوں سے عہد لیا؟ جب وہ آ جائے تمہارے زمانے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم کو اس پر ضرور بالضرور ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس نبی کی ہاتھ پیروں سے تمہیں مدد کرنا ہوگی. سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، ابھی ختم نہیں ہوا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پھر ان نبیوں کی روحوں سے کہا تم نے اقرار کیا جو میں نے عہد تم سے لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی آ جائیں تو تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، ان کی مدد بھی کرنا ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کی اپنی امتوں سے بھی عہد لینا ہوگا کہ اگر ہم نہ رہے مگر تمہارے زمانے میں اگر آخری نبی آ گئے تو تم کو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے. پھر اللہ نے کیا کہا نبیوں سے؟ آقررتم، تم نے اقرار کیا جو میں نے کہا تم سے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس مضمون پر تم نے میرے عہد کو قبول کر لیا جو میں نے تم سے عہد لیا. تو سارے نبی کیا بولے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا. جب اقرار کر لیا تو خدا نے کیا کہا؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، گواہ بنو اس پر. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یہ شان اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ نے پہلے اپنی ربوبیت کا عہد لیا اور پھر ہر نبی سے آخری نبی کی پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا عہد لیا. اب ایک سوال، اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں سے اگر وہ نبی آ جائے تمہارے زمانے میں تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، مدد کرنا ہوگی، ہے نا. مگر اللہ کو تو معلوم تھا وہ نبی کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئے گا، سب سے آخر میں آئیں گے. اللہ کو تو معلوم تھا. جب اللہ کو پہلے سے معلوم تھا وہ نبی سب سے آخر میں آئے گا تو یہ عہد اور قول و قرار لینے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ بتاؤ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے کیا؟ پھر کیوں کہا سمجھ گئے؟ کیا عہد لیا تھا اللہ نے نبیوں سے؟ اب یہ بھی نہیں پتا کیا عہد لیا تھا. اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی آ جائے تو تمہیں ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان کی مدد بھی کرنا ہے. اور یہ بھی اللہ کے علم میں تھا کہ آخری نبی سب سے آخر میں آئیں گے، کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئیں گے. جب پتا تھا سب سے آخر میں آئیں گے کسی، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد جو لیا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہیں انہوں نے ایک بات بتائی، اور بھائی بتاؤ کیا فائدہ اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئیں گے، تمہارے زمانے میں آئے تو مدد کرنا، تم ایمان لانا. لیکن ابھی سے اگر تم اقرار کر لو گے، ارادہ کر لو گے، تو تمہارا اجر و ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا. ارادہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. جب نیکی کا ارادہ آدمی کر لیتا ہے تو عمل تو ثواب میٹر ریڈنگ شروع ہو جاتی. جب عمل کر لیتا ہے تو اور ہو جاتی. پھر عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شکل بھی پیدا کر دی. اللہ کے نبی تو آئے سب سے آخر میں، مگر تمام نبیوں کی ملاقات ہو گئی اور تمام نبیوں نے کلمہ بھی نبی کا پڑھ لیا اور زیارت بھی ہو گئی. کہاں ہوئی؟ جہاں یہ ہنگامہ برپا ہے، قتل و قتال برپا ہے، مسجد اقصی میں. معراج کی رات میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے اور سارے عجائبات دیکھ کر جب واپس آئے
تو یہ سارے انبیاء نبی کو رخصت کرنے کے لیے آئے. مہمان جب جاتا ہے تو اس کو رخصت کیا جاتا ہے. پوری مسجد اقصی کھچا چکٹ بھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی بھی غیر نبی، سارے نبی نبی. اب اس کے بعد صفیں بن گئیں، اذان بھی ہوئی. اور جب اذان ہوئی تو اذان میں کیا حکم ہے کہ جو مؤذن کہے وہی کہو. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو تم بھی کہا کرو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جب یہ اذان مسجد اقصی میں ہوئی ہوگی تو سارے نبیوں نے کیا کہا ہوگا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایمان لانا ہوا، ملاقات بھی ہو گئی. پھر اب اس کے بعد صفیں بنی، مگر امام کون بنے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے، سارے نبی مقتدی اور اللہ کے نبی امام. اللہ کے نبی اپنی امت کے بھی امام ہیں اور اللہ کے نبی تمام اماموں، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں. امام الامت بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں. اللہ اسی واقعے کا ذکر فرما رہا ہے. فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو جب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا اور ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا، کیا آخری نبی کا زمانہ اگر مل جائے تو ایمان لانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ تمہارے بھائی جو بنو اسماعیل ہیں ان میں ہم ایک نبی پیدا کریں گے تمہیں جیسا، جیسے تم ہو. تو اگر وہ نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا. یہ یہودیوں سے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا، مگر نبیوں کے زمانے میں تو آپ آئے نہیں. لیکن امتوں نے تو حضور کا زمانہ پایا، مگر ان یہودیوں اور عیسائیوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اس کے بعد بھی رخ پھیر لے اور منہ موڑ لے اور کلمہ نہ پڑھے، یہی لوگ نافرمان ہیں. أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. اگر اسلام ان کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے دین کے علاوہ اور کون سا دین ان کو چاہیے؟ اللہ کے ہر نبی کے زمانے میں جو دین تھا وہ اسلام تھا. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، آدم سے چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلے بدلتے رہے مگر جو اصول تھے، عقیدے تھے، وہ کبھی نہیں بدلے. جس زمانے میں جو نبی دین لے کر کے آیا وہی اسلام تھا. جب دوسرا نبی آ گیا تو وہ اسلام ختم ہو گیا. اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. اب عمل کون سا ہوگا؟ جو نیا نبی دین لے کر کے آیا. سارے نبی جا چکے، آخر میں جو نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو خدا کی تعلیم لے کر کے آئے. اب اسلام وہی ہے. اس سے پہلے بھی اسلام تھا مگر اب وہ اسلام نہیں ہے. اب اسلام کون سا ہے؟ جو اللہ کے نبی لے کے آئے. باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب جو اس کو مانتا ہے وہی ہے دین اسلام کو ماننے والا، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ آدمی دین اسلام کا ماننے والا نہیں، اور اس کا دین اللہ کے وہاں قبول بھی نہیں اور اس کو نجات بھی نہیں ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بڑے عجیب و غریب آدمی تھے. 17 آدمی جب لکھنا پڑھنا مکے میں جانتے تھے تو حضرت عمر بھی انہی لوگوں میں سے تھے. اور جب یہ مدینے آئے تو انہوں نے عبرانی زبان جس میں توریت ہے، آج بھی اسرائیل میں جو بولی جاتی ہے عبری، تو وہ زبان جو ہے انہوں نے سیکھ لی. اور اس کے بعد ایک یہودی سے کہا، یہودی بھی ان کو بلاتے تھے اور جاتے تھے، سمجھتے بھی تھے، تو بہت ساری باتیں توریت کی وہ سناتے تھے ان کو. حضرت عمر نے کہا کہ یہ خاص باتیں مجھے تم لکھ دو. انہوں نے لکھ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وہ باتیں ایسی تھیں جن میں تائید تھی مذہب اسلام کی، کہ اسلام میں جو باتیں ہیں
بالکل سیم اسی سے ملتی جلتی باتیں توریت پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں سنائیں جو توریت میں لکھی ہوئی تھی، پڑھ کے ہم آپ کو سنائیں؟ تو حضرت عمر نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ جب ان کو پڑھنے لگے تو وہ تو کتاب دیکھ رہے تھے، حضور کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کا چہرہ دیکھا، وہ غصے سے سرخ، تو فرمایا عمر اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جیسے حضور کا چہرہ دیکھا تو فوراً کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ سے خوش ہوں رب ہونے کی حیثیت سے، اور اسلام سے خوش ہوں دین کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں نبی ہونے کی حیثیت سے۔ حضور کا غصہ فوراً ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا سنو عمر، اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ نہ ہوتا، نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے پیچھے چلنا ہوتا۔ ایک روایت میں اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے، ایک روایت میں ہے اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم ان کے پیچھے چل پڑو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم، شریعت کا زمانہ ختم۔ اب کس کی شریعت کا زمانہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ قیامت تک چل رہے گا۔ کب سے قیامت تک ہے؟ آپ کی نبوت 1400 سال سے، حضور جب نے نبوت کہا نہیں، آپ کی نبوت تو آدم سے پہلے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یعنی آپ عالم غیب میں سب سے پہلے نبی ہیں اور دنیا میں آپ آنے میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا ایسا زمانہ، آپ کی نرالی نبوت ہے، آپ سارے عالم کے نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین ہے، عالموں کا رب۔ رب العالمین، عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، جتنی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ سب کا رب ہے خدا۔ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت۔ جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں آخری نبی کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ایسے نبی کے آنے کے بعد اور ایسا دین آنے کے بعد اب کچھ اور دین تمہیں چاہیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تم تلاش کر رہے ہو؟ سنو اللہ کا دین کیا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب کے سب جو زمین میں ہیں۔ انسان جن ہی نہیں رہتے زمین میں، سب کیڑے مکوڑے، درندے چرندے پرندے، چیونٹیاں، ہوائیں، پتھر، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں۔ ایک الگ بات ہے ہم لوگ کبھی ان کی تسبیح سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، مگر ہے تسبیح سب پڑھتے۔ جو ہم لوگ نہ سنیں کیا مطلب وہ چیز ہے نہیں؟ چیٹی بولتی ہی نہیں بولتی؟ ارے بولو، کس نے سنی چیٹی کی آواز؟ ارے پھر وہی چیٹی کی آواز ہم لوگوں میں سے کس نے سنی؟ نہیں سنی، بولتی ہے، معنی بھی ہوتے ہیں باقاعدہ، مگر اللہ نے حضرت سلیمان کو سنا دی چیٹی کی آواز۔ اور بات کیا تھی؟
یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. بڑی چیٹی کہہ رہی تمام چیٹیوں سے اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. اور ایسا نہ ہو ان کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنے پیروں کے نیچے تمہیں رون ڈالیں. وہ نبی کے صحابی ہیں، وہ جان بوجھ کے تمہارے اوپر پیر نہیں رکھیں گے. کس کے صحابی؟ سلیمان علیہ السلام. اور آخری نبی کے صحابی کیا کریں گے؟ نبی کے گھر والوں ہی پہ ظلم کریں گے. سوچیے آپ، چیٹی کتنی عجیب و غریب بات. چیٹی صرف یہی نہیں بات کی اس نے، مگر جو بات کی اس نے وہ اتنی عقل مندی کی بات کی ہے، بڑی عاقلانہ بات ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تمہیں کہیں ایسا نہ رون ڈالیں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ چیٹیاں ہیں تو یہ پیر، یہ چیٹی کہہ رہی ہے، یہ جان بوجھ کے پیر نہیں رکھ سکتے. اتنی عقل مندی کی بات چیٹی نے کہی. اور چیٹی ہوتی ہے ایک ہاتھ کی، کم سے کم کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ایک ناخن کے برابر. اور بات اتنی عقل کی. قرآن کہتا ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی اور سمجھ بھی گئے اور اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ اتنی سی ہے اور بات اتنی عقل مندی والی کر رہی. تو معلوم یہ ہوا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا کہنا مانتے ہو سب آسمانوں میں جو زمین میں ہیں. آگے کیا کہا؟ طوعا وکرہا، خوش دلی سے اور ناگواری مجبوراً. مسلمان خوش دلی سے مانتے ہیں اور غیر ایمان والے بھی خدا کا کہنا مانتے ہیں مگر مجبوری میں مانتے. انکہی کب کہتے ہیں وہ لوگ؟ انکہی پتہ ہے؟ نہیں معلوم؟ جان نہیں نکل رہی اور پریشان ہے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی انکہی کہہ لو، یعنی لا الہ الا اللہ. خوشی سے نہیں کہا دن زندگی بھر، مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں، مجبوری میں کہہ رہے ہیں. اس کے بغیر مریں گے نہیں، تکلیفیں سہ رہے ہیں. موت کے وقت ہر آدمی ایمان لے آتا ہے، یہ سب ایمان لے آتے ہیں موت کے وقت، لیکن موت کے وقت کی نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان قبول ہے. یہ جو ایمان لاتے ہیں مجبوراً. تو اللہ فرماتا جس کا کہنا وہ سب مانتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خوش دلی سے اور بے اختیار اور اختیار. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور سب کو اسی کے پاس جانا ہے. جب جانا ہے تو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے کہ اس کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانے کے قابل تو ہو. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اسلام کیا ہے. نبی نے اسلام کی جو تعلیم دی وہ ہے کیا اسلام؟ حضور کو خالی ماننا، صرف قرآن ماننا، یہ اسلام ہے؟ جیسے یہودی اپنے نبی کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، عیسائی کسی کو نہیں مانتے، یہ اسلام نہیں. دنیا غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. اسلام تعصب نہیں سکھاتا، اسلام میں بڑی وسعت ہے. اسلام کہتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک نبی کو نہیں مانو گے تو تمہارا اسلام معتبر ہی نہیں ہوگا. اس کی مزید تفصیل پھر انشاءاللہ اللہ گزارشات کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا. محمد سعید صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حاجی محمد یونس صاحب یہ تبلیغی جماعت کے مرکز کے جو ذمہ دار ہیں، حاجی محمد اعجاز، ان کے سگے بھائی تھے حاجی محمد یونس، اور تبلیغ میں بھی بہت آگے آگے تھے. بیرون ملک میں بھی وہ گئے اور مرکز سے بھی ان کا خاص تعلق تھا اور درس قرآن سے بھی ان کو عشق تھا. اس کے باوجود وہ میں اپنی اہلیہ کے پابندی سے درس قرآن میں آتے تھے اور نہ معلوم کتنی مسجدیں بنوائیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کی مدد کی. بڑے با اخلاق اور بہت مخیر آدمی. کل ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے.
محمد فاضل کے والد کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد بلال کی طبیعت خراب ہے، نسیم کی طبیعت خراب ہے، آراف کی والدہ اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور جس کی طبیعت خراب ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، عام معاملات، اے اللہ معاشرہ سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پورے عالم کی مساجد، مدارس، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مسجد کی حفاظت کے لیے، اے اللہ اس مقدس شہر کی حفاظت کے لیے تیرے مخلص بندے اے اللہ جان کی، مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اے مالک ان سب کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، شوکت عطا فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ اے اللہ وہ ظالم یہودی اور عیسائی اور سب ان کے حمایت کرنے والے، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ اسی دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتا ہے، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے تمام اکابر، تمام علماء اور تمام دین کی خدمت کرنے والے اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کے درجات کو بلند فرما، جو باقی ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، بیمار ہوں تو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ۔